بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ معیشت ہے، پولرائزیشن ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے۔ ہم ملک کے ان اصل مسائل کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندہ جو اس قوم کے سروں پہ مسلط کر رکھا ہے، وہ جھوٹ گھڑنے اور پھر اس کو پھیلانا کے ایسے ماہر ہے کہ ہمیں اس ملک کے اصل مسئلے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ایک جھوٹا بیانہ گھڑا، پورا سال اس کا ڈنڈورا پیٹتا رہا، اس کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کیا، اداروں کو بدنام کیا، لیکن اب حسب روایت انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور امریکی سازش سے تائب ہو کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو جنرل باجوہ نے ختم کیا ہے۔ آخر میں شاید جا کے وہ جنرل باجوہ کے بعد پھر کسی ریٹائر ہونے والے جرنیل کا نام لے لے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے یہ بات اس پہ آ جائیں کہ آخر میں ان کو یہ کہنا پڑے کہ ان کی حکومت اصل میں گڑیاں بیچنے والوں کی وجہ سے ختم ہوئی تھی، لیکن سر دست انہوں نے باجوہ کو نشانے پہ لے لیا ہے۔ چونکہ انہوں نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں ایک بار پھر اس کو موضوع بحث بنانا پڑا، اور آج کے روزنامہ جنگ میں میرا جو کالم شائع ہوا ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے، اور اس کا عنوان ہے الوی نیازی سوری اور آرٹیکل 6۔ تو اس میں نے عرض کیا ہے کہ روز اول سے عرض کرتا رہا کہ بندہ بہت بڑا کھلاڑی ہے، لیکن یہ حقیقت مجھ پر بھی اس قدر واضح نہیں تھی کہ کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان اتنا بڑا ایکٹر بھی ہے۔ جنرل حمید گل اور گولڈ سمتھ صاحب سیاست کی راہ دکھانے کی بجائے انہیں ہالی ووڈ کا رستہ دکھاتے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی معاشی اور معاشرتی تباہی میں اہم کردار ادا کرنے کی بجائے عمران خان نیازی صاحب پاکستان کے لیے عزت و خوشحالی کا موجب بنتے، اور ان کی برکت سے ہر سال پاکستان آسکر ایوارڈ بھی جیت جاتا۔ سیاستدانوں کے عموماً 3 چہرے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کے ماشاءاللہ 4 چہرے ہیں، اور جس کو جو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اسے وہی دکھاتے ہیں، اور سالوں تک انہیں دوسرے چہرے کا پتہ نہیں چلنے دیتا۔ منفرد انداز میں جھوٹ گھڑتا اور پھر اس اعتماد کے ساتھ بولتا اور اس کا تکرار کرتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ واحد پاکستانی ہے جنہوں نے پوری پاکستانی فوج، پوری ISI اور پوری MI کو دھوکہ دیا۔ اس عظیم کھلاڑی کے اس شاندار ایکٹنگ کو ملاحظہ کیجئے کہ جب حکومت کو فوج اور ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کردہ غیر آئینی اور غیر قانونی سپورٹ اور بیساکھیوں کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے پاکستانی عوام کی ذہنیت کو جانچ کر اپنی اہلیہ بشرا بی بی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ مل کر معمول کے ایک سفارتی مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر یہ بیانیہ بنایا کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے ختم کی۔ عمران خان نے اس جھوٹ کا نہ صرف ڈنڈورا پیٹا بلکہ اسے بنیاد بنا کر جعلی MNA اور ڈپٹی اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق قاسم سوری نے اپنے حق میں 50,000 سے زیادہ جعلی ووٹ پول کیے، اور پھر وہ ثاقب نثار صاحب کی فیض سے ایک سٹے آرڈر پر ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر حرام تنخواہ اور مرات لیتے رہے۔ عمران خان نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ عدم اعتماد کی تحریک یہ کہہ کر ان کے ذریعے ختم کرا دی کہ اسے امریکی سازش کے تحت ٹیبل کیا گیا ہے۔ وزیر قانون فواد چودھری نے قرارداد پیش کی کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی سازش کے تحت پیش کی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ آئین کا یہ آرٹیکل ریاست کے ساتھ وفاداری سے متعلق ہے۔ گویا انہوں نے عدم اعتماد پیش کرنے والے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو ریاست سے بے وفائی یا دیگر الفاظ میں غداری کا مرتکب قرار دیا، اور ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ مانگی، جس پر قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی، جس سے یہ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے والے سب کو غیر محب وطن قرار دے دیا۔ ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل 5(1) ہے۔ آرٹیکل 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے، اٹینڈ کرتے ہیں، باقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ملاقات آفیشیل، اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں۔
اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے؟ 7 مارچ۔ اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے سفیر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے آپ کے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے، اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven، لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آپ پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری آشت کا عاقبت سوار چلے، رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، کیا آرٹیکل 5 کے یہ متصادم ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ اسد قیصر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ واضح ہے کہ وزیر قانون کی قرارداد یا سوری کی رولنگ میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل باجوہ نے سازش کی یا جنرل باجوہ اور شہباز شریف نے مل کر یا محسن نقوی نے سازش تیار کی، بلکہ اس میں صرف غیر ملکی سازش کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ اس رولنگ کو بنیاد بنا کر عمران خان نیازی نے اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس دی اور عارف علوی نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ، جس کے سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے اور جس میں جسٹس اجاد الحسن، جسٹس مظہر عالم میاخیل، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے، انہوں نے سو موٹو لے کر کیس کی سماعت کی۔ سو موٹو ایکشن لینے کی بنیاد یہ بتا دی کہ سوری، علوی اور عمران خان نے اپنے غیر آئینی حرکت سے ریاست کے 2 ستونوں یعنی مقننہ اور ایگزیکٹو سے بیک جنبش قلم محروم کر دیا۔ اس بینچ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں سازش کے بیانیے کو رد کیا، قاسم سوری کی رولنگ کو بھی غیر آئینی اقدام قرار دیا، عمران خان کی اسمبلی کی تحلیل کے ایڈوائس کو بھی غیر آئینی قرار دیا اور عارف علوی کی اسمبلی کی تحلیل کو بھی غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا حکم دیا۔
سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے کی روح سے عمران خان، ان کے وزیر قانون اور اسپیکر نے امریکی سازش کی بنیاد پر پوری اپوزیشن کے خلاف غیر محب وطن ہونے اور غداری کا الزام لگایا اور رولنگ دے کر قاسم سوری نے بطور اسپیکر اس پر مہر تصدیق لگائی، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے من گڑت تھا۔ دوسری طرف اسی فیصلے میں نیازی، علوی اور سوری کو آئین کی خلاف ورزی اور ریاست کو 2 ستونوں سے محروم کرنے کا مجرم قرار دیا، لیکن فیصلے میں ان کے لیے سزا تجویز کی اور نہ آرٹیکل 6 لگایا۔ بہرحال اب جبکہ عمران خان نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم نہیں ہوئی، تو یہ بجا طور پر توقع کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے گی، لیکن اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی تو حکومت اور جن جماعتوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی اور جنہیں قاسم سوری نے اپنی رولنگ میں غیر محب وطن یا غدار ڈکلیئر کیا تھا، ان سب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔